پاکستان میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ قوانین زیادہ بنائے جاتے ہیں، اس کے امپلیمنٹیشن کا جو شرح ہے وہ انتہائی کم ہے۔ حکومت وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے یا صحافیوں کے بہتری کے لیے قوانین نہیں بنا رہے، وہ قوانین اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے، اپنی گرفت کا مضبوط بنانے کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جتنا بڑا ادارہ ہو، جتنے بڑی شخصیات ہو، جتنا بڑا ان کا گریڈ ہو، جتنے دنیائی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہو یا عہدہ جلیلہ پر فائز ہوں، وہ اتنے ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ قانون تو صرف عام پبلک کے لیے، جن کے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، جن کا انتہائی کمزور لوگ، تو انہی کمزور لوگوں میں تو میڈیا بھی شامل ہے۔ گلگت بلتستان میں جو ہے صحافی پاکستان کے دیگر علاقوں سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ وہاں تو عدالتیں بھی بر وقت ایکشن لے لیتی ہیں، کوئی صحافی گرفتار ہوتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے اغوا کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ 2-4 لوگوں کو بلا کے طلب کر کے ان سے جواب طلبی کی جاتی ہے۔ تو یہاں گلگت بلتستان میں تو وہ بھی نہیں ہے، ہم زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ آج گلگت بلتستان میں صحافت اور صحافیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ گلگت بلتستان کی صحافت کی تاریخ کیا رہی ہے، ارتقا کیا رہا ہے، اور کس قسم کے مسائل اور چیلنجز درپیش ہے۔ 3 صوبائی حکومتیں گلگت بلتستان کی صحافت نے دیکھی ہے، ان کو کور کیا ہے، اور کس طریقے کی صورتحال رہی ہے، کس حکومت میں بہتری رہی تھی، کس حکومت میں مسائل زیادہ رہے، اور کہاں پہ دباؤ زیادہ رہتا ہے۔ جو صحافیوں کے مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی امتیاز علی تاج صاحب، بہت بہت شکریہ آپ IMN کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ آپ کو صحافت میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ شکریہ۔ تقریباً میرا خیال میں 20-21 سال ہو گئے ہیں باقاعدگی سے صحافت کرتے ہوئے۔ صحافت میں آنے کا شوق یا جو وجوہات ہے وہ کیا تھی؟ ایک تو شروع سے میری اپنی ذاتی دلچسپی تھی۔ جب میں 9th میٹرک میں تھا اس وقت، بلکہ 8th میں تھا، اس وقت سے میں ریگولر اخبار پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے سکول کے اختتام کے بعد خصوصاً سنڈے اور سیٹرڈے کو جو لائبریری کھلی ہوتی تھی وہاں پہ میں زیادہ ٹائم گزارتا تھا۔ پھر ایک پڑھنے کا رجحان تھا میرا، پھر لکھنے کا بھی رجحان تھا۔ پھر اس کے بعد کالج دور میں ہم گئے، وہاں پہ بھی ہم جو ہے میں لکھتا رہا مختلف اخبارات کو۔ تو اسی طرح مختلف رسالوں میں بھی میں لکھتا رہا۔ تو یہ شروع جب میں اسکول کے زمانے میں تھا تو اس وقت سے یہ میرے جو ایک سلسلہ تھا جو تاحال جاری ہے۔ خود کو کب احساس ہو گیا کہ میں باضابطہ طور پہ صحافی بن گیا ہوں؟ اس کا احساس تب ہو گیا جب مجھے چند خبریں جو پبلک سے متعلق تھی، پبلک کے مفادات سے متعلق، بعض لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی تھی اور بہت حد تک انتہائی کرپشن ہوتی تھی اور اقرا و پروری ہو رہی تھی۔ جب اس کا رد عمل مجھے سامنے آیا، کچھ انکوائریاں ہوئیں، کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا، تو پھر میں نے سمجھا کہ میں شاید اچھا کام کر رہا ہوں۔ صحیح، اس چوتھے ستون میں آپ آ گئے ہیں۔ امتیاز صاحب، وفاقی حکومت میں اس وقت 2 بل وہاں پہ چل رہے ہیں۔ ایک میڈیا پروٹیکشن بل کا بھی چل رہا ہے، ساتھ میں ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی چل رہا ہے، اور گلگت بلتستان میں ایک پریس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی چل رہا ہے۔ ان سارے چیزوں کا صحافیوں کی جو معیار زندگی ہے یا ان کا جو پروفیشنل زندگی ہے اس پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ قوانین زیادہ بنائے جاتے ہیں، اس کے امپلیمنٹیشن کا جو شرح ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اور پاکستان میں اب مختلف ایشوز پہ بین الاقوامی کمیونٹیز جو ہیں اس کے جو نئے دنیا میں جب ایشوز پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو پریشر ایک ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر نئے جو دور جدید کے تقاضے ہوتے ہیں یا اس کے حالات جو ہوتے ہیں، اس سے جو نئے حالات جنم لیتے ہیں یا جو جس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بنیاد پر لوگ جو ہیں ایسے قوانین بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصاً حکومت تو صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے یا صحافیوں کے بہتری کے لیے قوانین نہیں بنا رہے، وہ قوانین اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے، اپنی گرفت کا مضبوط بنانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ادروائز پاکستان میں بہت سارے قوانین ہیں، اب کسی بھی شخص کو جو ہے حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھا جاتا ہے، وہ تو عام ہے، معمول ہے۔
وہ ہر ادارہ اور جن لوگوں پہ جو قانون کی عملداری کا جو ہے بنیادی ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ وائلیشن کرتے ہیں. جتنا بڑا ادارہ ہو, جتنے بڑی شخصیات ہو, جتنا بڑا ان کا گریڈ ہو, جتنے دنیائی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہو یا عہدہ جلیلہ پر فائز ہوں, وہ اتنے ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ قانون تو صرف عام پبلک کے لیے, جن کے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے, جن کا انتہائی کمزور لوگ, تو اسی انہی کمزور لوگوں میں تو میڈیا بھی شامل ہے. کبھی کسی کو اغوا کیا جاتا ہے, کسی کو اب پہلے تو جو فارمل میڈیا کے لوگ ہیں مثلا جیسا کہ پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کے نمائندوں کو اغوا کیا جاتا تھا. آج کل تو جو سوشل میڈیا کے جو بلاگرز ہیں ان کو تو غائب کیا جاتا ہے. کل رات کو ہی ایک وزیر اعظم کے ساتھ ایک خاندان نے ملاقات کی جس میں ایک بلاگر کی فیملی کو میرے خیال میں اس کو 2018 میں اغوا کیا تھا, تو اس کی رہائی کے لیے وزیر اعظم تک, وزیر اعظم بھی خود بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ایسے ملک میں پھر قوانین بنا کے آپ جو ہے کس کو انصاف دلائیں گے؟ بظاہر یہ جو ظاہر بات ہے یہ بنائے تو صحافیوں کی خوشنودی کے لیے یا ان کے فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پہ اس کے اثرات تو پڑتے ہیں. صحافی بھی اپنے حوالے سے جاب سیکیورٹی سے لے کے کئی چیزوں پہ حکومت سے اپیل کرتے رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے اور قانون سازی ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہے اسمبلی لیول پہ, ان سے لگتا ہے کہ صحافیوں کے جو مطالبات رہے تھے ان کو کہیں نہ کہیں پہ وہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں قوانین کی اگر گورنمنٹ نے نیت ہوتی تو اس میں جتنے بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو آن بورڈ لیتی, ان کے مشوروں پر, ان کے تجاویز پر کسی حد تک عمل درآمد کرتی, ان کے تحفظات, ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کر لیتی. اس میں کوئی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے ابھی تک وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, نام تو وہ بڑا پرکشش قسم کا دیا ہے لیکن اس کا کام ٹوٹل الٹ ہے. وہ میڈیا ڈسٹریکشن ہے, اتھارٹی ہے بلکہ, تو ڈس آرڈر ہے بلکہ. تو اس وجہ سے ابھی تک پاکستان کی کسی صحافتی تنظیم نے اس کی تائید نہیں کی ہے. اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے, جو صحافتی تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی جو ہے شدید رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو نہ صرف اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا بلکہ جو ہے سوشل میڈیا کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب سوشل میڈیا کو جب وہ کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بڑی بدنیتی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے شک کنٹرول میں ہو, کوئی تہذیب کے دائرے میں ہو, کوئی اخلاق ہو, کوئی اصول ہو, ضابطہ ہو, لیکن اصول اور ضابطے بنانے کے لیے یا اس کا وجود میں لانے کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی, یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے اپنی ایک تھانہ داری, اپنی ابرا پروری. اب مثلا جیسا کہ لوگوں کو سرام اغوا کیا جاتا ہے, بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ ٹی وی میں نہیں چل سکتی ہیں, وہ اخبارات میں نہیں چھپ سکتی ہیں, وہ سوشل میڈیا میں چلتی ہے. ابھی ان کو بھی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پاکستان کے بہت سارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ٹی وی چینلوں کو چھوڑ دیا ہے, اخبارات کو چھوڑ کے فیس بک پہ آئے ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آزادی سلب کی گئی تھی. اب وہ آزادی یہاں پہ جو استعمال کر رہے تھے, اب ان کی آزادی یہاں بھی آپ ان کو سلب کر کے ان کو مکمل طور پر میڈیا سے ہی آؤٹ کرنے کے لیے یہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی نیتی شامل نہیں ہے. اگر ہوتی تو صحافتی پاکستان کی جتنی تنظیمیں وہ احتجاج پہ نہ وہ اس پہ سپورٹ کر لیتی. بالکل. ہمیشہ کی طرح جلال ہوم سولوشن لے کے آ رہا میگا سیل 2021. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری کمپنی کا ویژن رہا کہ ہمیں ملنے والی ڈسکاؤنٹ اپنے آخری صارف تک پہ کیسے پہنچانا ہے. اس دفعہ بھی ہم وینس گروپ کے تعاون سے ہم اپنے سارے مصنوعات جس میں شامل ہے کارپیٹ, ایرانی رگز, ٹرکش رگز, ہینڈ میڈ قالینیں, ہوم ٹیکسٹائل میں بیڈ شیٹس, کرٹنز, فرنیچر, ان پہ ہم 50% تک ڈسکاؤنٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ ہماری ساری برانچز جلال ہوم سولوشن جٹیال, پاک تر کارپیٹ جٹیال, جلال کارپیٹس مکہ مارکیٹ کشروٹ پہ دستیاب ہوگا. جلال ہوم سولوشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اس میگا سیل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی ایک پریس فاؤنڈیشن کے نام سے جی بی کے صحافیوں کا ایک بل ہے. ایک عرصے سے تو وہ اسمبلی سے ایک بار منظور تو ہو چکا ہے لیکن فائنل ابھی تک نہیں ہو چکا ہے. گورنر کے دستخط ہونے ہیں, گزٹ آف پاکستان میں چھپنا ہے. وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے پریس فاؤنڈیشن یہاں پہ ایک تو اس میں ایک کنسپٹ ہے وہ ویلفیئر کے حد تک ہی ہے. اس میں صحافیوں کے فلاح و بہبود کا زیادہ ہے, باقی پروفیشنل معاملات میں زیادہ اتنے اس کی مداخلت نہیں ہے. صحیح ہے. تو ویلفیئر تو یہ اس سے پہلے جو ہے اسی پیٹرن پہ یہاں پہ قانون سازی ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں.
تو اس کی ڈپلیکیشن گلگت بلتستان میں کی گئی ہے. تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ میڈیا کو سپورٹ نہیں کرتی کوئی بھی. بے شک اپنے ایک پروجیکشن کے لیے یا پبلسٹی کے لیے میڈیا کو استعمال تو ضرور کرتے ہیں. وقتی طور پر ان کے محفلوں میں آپ جائیں تو آؤ بھگت تو ان کی ہو جاتی ہے, لیکن جب ان کے مسائل کو ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا وہ سنجیدگی سے حل نکالنے کی کوشش کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوئی. اور ان کے چہرے تب سامنے آتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی تنقیدی خبر چھپتی ہے, ان کی کوئی کمزوری کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ایک دم میڈیا کے خلاف یہ برہم ہو جاتے ہیں. اور میڈیا کے فوراً سب سے پہلا یہ ہتھیار یہی استعمال کرتے ہیں کہ اشتہارات کی بندش کا. تو یہی پریکٹس ہر دور حکومت میں چلتی رہی ہے. نئے قوانین کے نام پہ, صحافیوں کے تحفظ دینے کے نام پہ جو ہے یہ ہتھیار تو کسی کو نہیں دیں گے, اشتہاروں کی بندش والا. یہ تو ظاہر ہے اگر یہ آخری ہتھیار ہے, اگر یہ اختیار بھی اگر گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ہی اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں انہوں نے لے لیا. تو جب میڈیا اپنے کنٹرول میں وہ لیں گے تو اس کے بعد اس کی آزادی کہاں رہے گی؟ تو وہ گورنمنٹ کا ایک جو ہے ترجمان وہ ادارہ بن جائے گا میڈیا ہاؤس کے بجائے. تو اس لیے جو ہے ایک یہاں پہ جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے, آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2 قراردادیں میں جب یونین کا صدر تھا اس وقت یہ منظور ہو گئی. اس میں سے کسی ایک شق پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی وقت ہم نے اس طرح کے پریس فاؤنڈیشن کا 6 ویج بورڈ ایوارڈ کا اس طرح تقریباً 12-13 پوائنٹس تھے اس میں, تو ہم نے اس وقت بھی یہ منظور کروایا. مشرف کے دور میں بھی منظور کروایا, اس سے پہلے بھی منظور کروایا, لیکن کسی ایک شق پر عمل نہیں ہو رہا. اور اسمبلی جو ہے اپنے اس قرارداد پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومتوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے عمل درآمد وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ویژن ہی نہیں میڈیا کے بارے میں, کوئی کرنے کے لیے کوئی کسی میں دلچسپی ہی آپ کو نظر نہیں آئے گی. صحیح ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کی ہوتی ہے. وہ پریس کانفرنس تو شوق سے کرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے کسی صحافتی تنظیموں کو بلا کے کہا کہ آپ کے مسائل کیا ہے, اسمبلی سے کس طرح لیجسلیشن کریں, آپ کی پروٹیکشن کے لیے, آپ کی سیکیورٹی جو جاب سیکیورٹی ہے, آپ کی جو دیگر جو مسائل ہیں آپ کے, اس کو کیسے جو ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے قانونی اعتبار سے. تو کبھی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی اس حوالے سے کوئی کام کرنے کی. تو جس کی وجہ سے آج تک کوئی بل نہیں آیا. نہ آنے کی وجہ سے کیا ہے, گلگت بلتستان میں جو ہے صحافی پاکستان کے دیگر علاقوں سے زیادہ غیر محفوظ ہے. وہاں تو عدالتیں بھی بر وقت ایکشن لے لیتی ہیں. کوئی صحافی گرفتار ہوتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے اغوا کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ 2-4 لوگوں کو بلا کے طلب کر کے ان سے جواب طلبی کی جاتی ہے. تو یہاں گلگت بلتستان میں تو وہ بھی نہیں ہے. ہم زیادہ غیر محفوظ ہیں, تو اس وجہ سے ہر طرح سے غیر محفوظ ہیں. تو جاب سیکورٹی کے اعتبار سے بھی, اور جو لائف سیکورٹی ہے وہ بھی ہمارے خطرے سے 2-4 ہے. سوشل لائف غیر محفوظ ہے. تو ہر طرح سے مافیاز بھی ہمارے دشمن ہیں, حکومتیں بھی ہمارے دشمن ہوتی ہے, اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمارے حامی اور کیا نام ہے ہمارے. صاحب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. صحافیوں کو جاب سیکورٹی کے بھی ایشوز ہے, روزگار کے ایشوز ہے, بروقت تنخواہوں کے ایشوز ہے, منیمم ویج کے ایشوز ہے, جس طرح آپ نے کہا جاب سیکورٹی ہے, سوشل لائف کے ہیں, پرسنل جو سیکورٹی ہے وہ ساری ہے. اس سب کے باوجود بھی صحافت کی جو حیثیت ہے وہ ایک مصمم ہے. انہوں نے ہمیشہ سے اپنا رول پلے کیا ہے, کرنا ہے. اس ساری دونوں صورتحال میں آپ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو صحافت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہر آدمی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. کوئی بھی اگر اس پیشے کو مشورہ لے لے اپنانا چاہتا ہے تو پہلے مشورہ کر لیں, اس کے بعد اس پیشے میں جو ہے اب قدم رکھیں. یہاں پہ مشکلات پریشانیاں زیادہ ہیں اور فیسلٹیز انتہائی محدود ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی آ کر اس شعبے میں کیا اس پریشر کو یا ان دھمکیوں کو یا ان خطرات کو یا ان مسائل کو اس کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ آ جائیں. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے, جسٹ وہ انہوں نے اپنے ایک لگژری لائف انہوں نے گزارنی ہے, تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ شعبہ میرے خیال میں موضوع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز طاہر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, صحافیوں کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے پروگرام آپ نے سن لیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.